بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ، میں ہوں جواد شمسی۔ آج میں اپنے پروگرام کا آغاز علامہ اقبال کے اس شعر سے کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے معاشرہ کے فورم پر سنی تحریک کے سربراہ جناب ثروت اعجاز قادری صاحب، اور آج ان سے ہم ملک پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے، اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کی فضا ہے اس کے حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ قادری صاحب، آپ کا میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ معاشرہ کے فورم پر آپ نے وقت دیا، اور بے حد ممنون اس لیے بھی ہوں کہ آپ کی لاہور میں بہت مصروفیات ہیں اور مصروف ہوتے ہوئے آپ نے معاشرہ کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور اس اہم ٹاپک کے لیے ہمیں اپنے زحمت دی۔ اچھا، میں پہلا سوال کچھ عقیدے کے حوالے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے اور اس کا معیار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ وَتَعِزِّرُوا وَتَوَقِّرُوا، کہ تعظیم کرو، توقیر کرو جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ تو جس اللہ کی ذات نے اس پہ اپنے پیارے محبوب کا پروٹوکول بنایا ہو، جہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا بے ادبی میں شمار ہوتا ہو، تو وہاں کی تعظیم و توقیر کا حکم جو اللہ حکم فرما رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ تم مجھ سے پیار نہ کرو۔ تو دو ہمارے پاس پیرامیٹر موجود ہیں، تو یقیناً اس میں ہمیں رہتے ہوئے ہمیں خود یہ محسوس کرنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر، ان کی اپنا محبوب بنا کر بھیجا، اور ان کی عزت و توقیر کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں اسی حساب سے سوچنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیات دیکھیں، ان کا احترام دیکھیں، ان کا ادب دیکھیں، کہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور ایک محفل میں اگر بیٹھے تھے تو تھوڑی سی اونچی آواز میں گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے مطلب اللہ کا حکم آ گیا اس وقت، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ان کا عشق، ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ تو ان کے لیے بھی مطلب یہ حکم اترا کہ اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے نیچے رکھو۔ تو یہ ہے تعظیم و توقیر، لہٰذا اس کا ہم سب پر فرض ہے، تو ہم پہ کتنا لازم ہے یہ اور آپ اور ہم کو سوچنا ہے۔ اچھا، اسلام میں دینی اور فلاحی معاشرہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ یقیناً اس کے اندر جو حکم آیا ہو یہ ہے کہ اسلام وہ خوبصورت، وہ آفاقی مذہب ہے، وہ جس نے سب کو امن دیا، یہ وہ ہے جس کے آنے کے بعد جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عورت کو عزت کا احترام ملا، ورنہ وہی معاشرہ تھا قبائل کا، جاہل معاشرہ تھا کہ جب بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام جب اسلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ عورت کو عزت کا مقام عطا فرمایا، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں۔ تو یقیناً یہ اسلام ہے جس نے اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ اقلیت کا بھی احترام کرنے کی حکم فرمایا، ان کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور جو ایک رواداری، ایک مساوات
کہ جہاں پہ رنگ و نسل سے بالا تر، ذات پات سے بالا تر ایک معاشرہ ترتیب دیا گیا، جہاں عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں دی گئی. یہی ہمارے آخری خطاب بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا. یقیناً آج ہم ان روایت سے اسلامی دور ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ ناکام ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑا. تو آج پوری دنیا کے دیکھیں اسلام پریشانی کا شکار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ساری ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس پہ قابض کوئی اور ہے. آج ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اس پہ قبضہ کسی اور کا ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا. آج انہوں نے کہا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. آج انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس 2 روٹی ہے تو 1 روٹی اور برابر پڑوسی بھوکا ہے تو 1 روٹی اس کو کھلاؤ. تو یعنی کہ ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب دیا. اور جو اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کا پیار دیکھیں، ایک دوسرے کے لیے کتنا ہوتا تھا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ان کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا، آج ان کو تو وہ پوچھنے چلے گئے اس عورت کے گھر کہ وہ عورت کیا آج میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا. تو اپنے اخلاق سے، اچھے اخلاق ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے. اگر وہ اچھا ایک انسان ہے تو وہ اچھا مسلمان بھی ہوگا، اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو وہ ایک اچھا ہندو بھی ہوگا، اگر وہ اچھا انسان ہے تو وہ ایک اچھا انگریز بھی ہوگا. اچھا قاضی صاحب، ہم کہاں چوک گئے؟ کیونکہ میں آپ کی باتوں سے تو سب اچھا نظر آ رہا ہے نا، اسلام کے حوالے سے تو کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑ گئی. تو ہم کہاں چوک گئے؟ کہیں علماء چوک گئے، کہیں ہماری قوم چوک گئی، کہیں ہم نے کیا ایسی منافرت پیدا ہو گئی کہ ہم فرقہ پرستی کی طرف تو چلے گئے. ہم نے اپنی دینی تعلیم، جو تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ان سے ہمیں ملی، ان کی طرف ہم نہیں گئے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قصوروار کون ہے اس کا؟ قصوروار ہم سب ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں، وہ سازشیں ہیں جو حضور کے دور میں بھی ہوا کرتی تھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اسلام کو دل سے پسند نہیں کیا. کہیں ان کو یہود ونود کا نام دیا گیا، کہیں وہ منافقین تھے. اور اسلام کی تاریخ کے اندر 2 معاملات ایسے آئے جہاں پر اسلام کے نام کو برباد کیا گیا، اسلام کے تشخص کو مجروح کیا گیا، سازشیں کی گئیں. یقیناً ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سازش ہوئی، اور وہاں جہاں مسلمان ایک دوسرے کے گریباں ہوئے، تلواریں ایک دوسرے کے اوپر نکالی گئیں. پھر دوسرا جب وہ 1925 کے اندر جب حجاز مقدس پہ قبضہ ہوا، اور وہاں پر وہ لوگوں نے، اگر اس کے لیے ہمارے پاس ویب سائٹ ہے، ہیمفرے کی ریسرچ ہے، جو ترکی کے دور میں جب 2nd ورلڈ وار ہوئی ہے تو اس میں وہ بک ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ترکی کے اندر. اس کے بعد جو اس کے اندر ان کی سازشوں کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ مسلمان کے ہاتھ میں اگر تلوار ہے تو اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے. تو انہوں نے سازشیں کی، انسان کو انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، فرقہ واریت کے بیج بوئے بیچ میں. تو آپ اور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا ان کے ایجنٹ بنے. یقیناً انہوں نے ان سازشوں کا وہ حصہ تھے. یہ ہیمفرے کی اگر آپ ریسرچ پڑھیں تو اس نے یہ کہا. نہیں تو اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. صرف پاکستان میں نہیں موجود ہے، دنیا میں موجود ہیں. دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان میں اگر وہ موجود ہیں تو ان کی شناخت تو کی جائے، شناخت ان کے بارے میں اویئرنیس تو دی جائے. لیکن کون کرے گا؟ یہ دورہ مہاج جب تک ہمارا ختم نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر ہم آپ لیٹسٹ ابھی دیکھیں سیناریو میں، تو ہم نے ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہوں یا دیگر جنہوں نے کہا کہ ہم نے 3,500 دہشت گرد پکڑے ہوئے. اگر آپ اور ریسنٹلی نیوز دیکھیں تو جو ابھی سخی دربار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر دھماکہ ہوا، 50 زائرین چلے گئے. ان کا قصور کیا تھا؟ وہ کون سا امریکہ کا سبق پڑھ رہے تھے؟ جو ادارے، جو مزارات، جو اسکول، جو کالج، جو فوج پہ حملے، GHQ کے حملے کون کرا رہا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس کا یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں.